السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ایگریرین۔ اور آج ہم جو ہماری گندم کی فصل ہے ناظرین، اس میں جو سرسوں یا کنولا کاشت کر کے ہم کس طرح جو سست تیلے کا حملہ ہوتا ہے ہماری گندم کے اوپر، اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یا اس کا ہم کیسے تدارک یا اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں جو کنولا یا سرسوں کو کاشت کر کے ہماری گندم کے اندر۔ تو اس کے لیے ناظرین سب سے پہلے جو ہمارا کنولا یا سرسوں ہے، اس کی ہم تھوڑا سا اہمیت جو ہے اس کے متعلق دیکھ لیں کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے لیے یہ جو کنولا یا سرسوں ہے یہ تیل کے لحاظ سے کتنا اہم ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو تیل پیدا کرنے والی روایتی فصلیں ہیں، جس میں رایا ہے، سرسوں یا جو توریا ہے، یہ پیداوار کے اعتبار سے جو ہماری کپاس ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ تو جو اس لیے کنولا یا جو میٹھی سرسوں ہے، یہ سرسوں کی ایسی قسم ہے جس کے تیل کا معیار عام طور پر اگائے جانے والی جو دوسری سرسوں سے بہت بہتر ہے۔ جس طرح اگر رایا ہے یا عام سرسوں یا توریا کے بجائے اگر ہم کنولا کاشت کریں تو اس سے ہم تیل کی جو بڑھتی ہوئی بحران ہے یا تیل کی جو کمی یا بڑھتے ہوئے بحران پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کنولا کو کاشت کرتے ہیں تو اس کی جو پیداوار اور اس کا جو تیل کا معیار ہے وہ عام سرسوں کی نسبت بہت اچھا ہے۔ تو ناظرین اس میں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو ہماری روایتی سرسوں ہے اس کے جو تیل میں نقصان دہ اجزاء اور ایسے عناصر جیسے اروسک ایسڈ ہے یا گلوکوسائنولیٹ، یہ ایسے اجزاء قدرتی طور پر زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، تو جنہیں ہم مستقل طور پر استعمال کر کے جس طرح ہماری یہ انسانی صحت کے لیے بھی زیادہ مضر ہوتے ہیں، اور ان کی جو کھل ہوتی ہے جو نکلتی ہے ہمارے اس کے کنولا اس عام سرسوں یا توریا یا ان سے، تو وہ تیل ایک ہم خود استعمال کرتے ہیں، وہ ہماری انسانی صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو کھل ہوتی ہے وہ ہمارے جانوروں کو مستقل طور پر خوراک میں استعمال کرانے سے جو ہمارے جانور ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو جو کنولا کا جو تیل ہے یا اس سے جو نکلنے والی کھل ہے، اس میں ناظرین ایسے اجزاء یا ایسے عناصر جس طرح اروسک ایسڈ ہے یا گلوکوسائنولیٹ ہے یا جو دوسرے نقصان دہ اجزاء ہیں، تو اس میں یہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کنولا کے تیل کو کنولا ہے یا جو میٹھی سرسوں ہے اس کو کاشت کرے اور اس کے تیل کو انسانی خوراک میں، اور جو کھل ہوتی ہے اس کو جانوروں کی خوراک میں ہم استعمال کریں تو اس سے ہمیں زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اس کے جو مضر اثرات نہیں ہوتے ہماری انسانی صحت کے اوپر اور جو ہمارے جانوروں کے اوپر۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جو ہم کنولا یا جو سرسوں ہے اس کو بھی کاشت کریں، لیکن جو ہمارا مین مقصد ہے وہ ہم اپنی جو ہماری گندم کی فصل ہے اس کے اوپر جب سست تیلے کا حملہ آتا ہے تو اس کو ہم کنٹرول کرنا کرتا ہے، پھر اس لیے ہم جو ہمارا کنولا ہے یا جو سرسوں ہے وہ ہم گندم کے اندر کاشت کرتے ہیں، تو جس سے یہ ہمارا جو سست تیل ہے اس کو یہ بہت زیادہ تک کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے ہمیں۔ تو یہ کس طرح مدد دیتا ہے؟ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ جو ہماری گندم کی فصل ہے اس میں جو ہر 100 فٹ کے فاصلے پر کنولا یا جو سرسوں ہے اس کی 2 لائنیں ہم کاشت کریں گے، تو جو سست تیلا ہوتا ہے وہ کنولا یا جو سرسوں کی فصل ہے اس پر پہلے حملہ آور ہوتا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ جو فائدہ مند کیڑے ہیں سرسوں کی فصل کے اوپر وہ بھی پھر پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس وقت گندم پر سست تیلے کا حملہ شروع ہوتا ہے تو یہ جو مفید کیڑے ہیں، جو فائدہ مند کیڑے ہیں، یہ گندم کی فصل پر منتقل ہو جاتے ہیں اور چند ہی دنوں میں جو سست تیلے کو کھا کر یہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جو ہماری سرسوں کی فصل کے اوپر حملہ کرنے والا جو تیلا ہے، سست تیلا، وہ ہماری گندم کی فصل پر حملہ نہیں کرتا،
اور جو ہماری گندم کی فصل پر حملہ کرنے والا سست تیلا ہے وہ ہماری سرسوں کی فصل پر حملہ نہیں ہوتا اس کا۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی اہم بات ہے کہ جو دونوں فصلوں پر ہماری پر جو پائے جانے والے مفید کیڑے ہیں، جو فائدہ مند کیڑے ہیں، وہ ہر طرح کے سست تیلے کو کھاتے ہیں اور کامیابی سے انہیں کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہماری سرسوں کی سے جو پیداوار ہوگی اس میں ہماری جو اضافی آمدنی بھی اس سے ہمیں حاصل ہوگی، اور جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں جو ہمارے ملک میں جو تیل کے بڑھتے ہوئے بحران ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں اس سے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بات ہے کہ جو ہماری کھادیں ہیں، کھادوں کا متناسب استعمال اگر ہم کریں تو اس سے بھی ہم جو سست تیلا ہے اس کا جو حملہ بہت کم کر سکتے ہیں۔